اصالِ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے. مسئلہ نمبر 74 آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, وہ خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے ساتھ غیر اللہ کا نام دیا گیا, وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے, تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا, ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا